اس سے پہلے ہم نے پڑا زبر پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے کھڑا زبر۔ تو پڑے زبر کے اندر فرق کیا ہے، اس کو ہم نے چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، سب کو اسی طرح چھوٹا کر کے پڑھیں گے۔ با کھڑا زبر با، اس کو ہم نے کیا تھا صرف با۔ کھڑا زبر جس کے اوپر ہو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کا کچھ قاعدے ہیں۔ اس طرح زبر حرف کے اوپر آتا ہے، اسی طرح کھڑا زبر بھی حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، با تا سا۔ زبر کے اندر کیا تھا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، با تا سا۔ سارے کو جو ہے نا وہ پڑھیں گے اسی طرح لمبا کر کے۔ جیم ہے تو جیم کھڑا زبر جا نہیں کریں گے، جیم کھڑا زبر جا۔ اکثر ناظرہ پڑھتے ہوئے کھڑی زبر کی پہچان نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے صحیح طرح لمبا نہیں ہوتا اور قرآن پڑھنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو غلط۔ دوسرا ترجمہ معنی مفہوم جو ہے جو بنایا تھا وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو کھڑا زبر تو، ہے کھڑا زبر ہے، توہا کچھ کر دیتے ہیں، توہا پہلے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، یا توہا دوسرے کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ہی کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ توہا جتنا پہلے کو اتنا دوسرے کو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا نہیں کرنا، دونوں کو لمبا کریں، آ کو بھی اور یا کو بھی۔ آ یا تا دو پیشتن، آ یا تن، آبی داتن، آثارن، آلافن، سماواتن۔ ترجمے کا سبق ہے جس کے اندر ہم نے 2 سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ لی ہیں۔ آگے پڑھیں گے تیسری آیت، الذین وہ لوگ جو، یا پھر جو لوگ، یؤمنون یا شروع میں آئی ہے وہ، حمزہ میم نون امن ایمان لانا، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، با شروع میں آئے ساتھ یا پر، غیب کا پہلے ترجمہ کریں گے، غیب پر، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یا غیب کے ساتھ۔ کاف میم قائم یا شروع میں آیا وہ، و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، نماز قائم کرتے ہیں، و اور مما یہ اصل میں من ما تھا، تو اگلی میم نون ساکن تھی، میم کو نون کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کی آواز میم میں داخل ہوگی تو میم ما بن گیا۔ تو من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ما کا ترجمہ جو، میم ما اس میں سے، ماں کا ترجمہ جو، من کا ترجمہ سے، ماں کا جو، اس سے جو، مما اس میں سے جو، یا اس سے جو، یا اس چیز میں سے جو، یہ بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ رزق دیا، رزق دیا، نون آخر میں لمبا ہو اس کا ترجمہ کریں گے ہم، رزق دیا نہ ہم نے، ہم انہیں، ان کو بھی کر سکتے ہیں ہم انہیں، ينفقون نون فا قاف نفق خرچ کرنا، یا یہ ہے شروع میں تو وہ ہوگا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے آیت کے اندر پڑھا تھا متقین، تو متقین کی جو صفات ہیں یہ آگے سوال آئے گا کہ متقین کی صفات کون سی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے متقین کی صفات پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً ہم نے 3 صفتیں پڑھی ہیں۔ کون کون سی؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں متقی، نماز قائم کرتے ہیں متقی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں تو ہم نے یہاں ہی پڑھ لی۔ تو ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ یؤمنون ایمان لاتے، ایمان کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی، آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اچھی بری تقدیر یہ چیزیں ہیں ایمان کے رکن۔ ایمان چل رہا ہے نا، ایمان، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت، اچھی بری تقدیر۔ اگر تقدیر کو ایک کر لیا جائے تو وہ 6 بن جاتی ہیں۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون
وہ قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کسی کو کہنا کہ نماز پڑھ لے، یہ درباری بھنگی جو ہوتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہاں آیا کہ قرآن نماز پڑھو؟ قرآن کے اندر آیا نماز قائم کرو، ہم تو نماز قائم کر رہے ہیں، پڑھنے کا ذکر نہیں آیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ، صلی۔ بھائی قرآن کو ہی صرف ماننا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سلو کما رأیتمونی، اور نماز پڑھو، سلو پڑھو نماز۔ جو صرف قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا بھی حکم مانو۔ قرآن کے اندر گدھا حرام نہیں ہے، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے کہ گدھا جو ہے خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ قرآن کی وضاحت حدیث کرتی ہے نا، یقیمون نماز قائم کرتے ہیں کہ جو تقوی رکھتا ہے نا وہ نماز ضرور پڑھتا ہے۔ نماز قائم کیسے کرتے ہیں؟ صف درست رکھتے ہیں، صف سیدھی رکھتے ہیں، اپنے وقت پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، یہ بھی قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ مال کون سا ہے؟ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، علم بھی ہے، عقل، صحت، عزت، وقار، یہ ساری کی ساری۔ عقل کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اولاد ہے ان کو بھی دین کے راستے میں لگایا ہوا ہے، طاقت ہے، صحت ہے، عزت ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں خرچ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، سورہ محمد کے جو ہیں اندر آیا ہے۔ ہماری یہ آیت نمبر 3 ہو چکی ہے، اس کے اندر ایک تو ہم نے متقین کی صفات پڑھی ہیں، دوسری ارکان ایمان پڑھے ہیں۔ اندر ہمارا 5واں سبق ہے الدرس الخامس، 5واں سبق۔ یہاں پر ایک سائڈ پر ہم پڑھیں گے مذکر اور دوسری طرف مؤنث۔ المذکر یعنی مذکر، طالب طالب علم، طالبۃ طالب علم یعنی لڑکی، طفل بچہ، طفلۃ بچی، معلم استاد، معلمۃ استانی، مسلم مسلمان مرد، مسلمۃ مسلمان عورت، صدیق دوست، صدیقۃ دوست یعنی عورت دوست، والد والد باپ، والدۃ والدہ۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ مذکر ہے، جب اس کی مؤنث بنانی ہو تو جو حرف آخری ہو مذکر کا، یعنی آخری طالب مذکر ہے، اس کا آخری حرف با ہے تو با پر ہم ڈالیں گے زبر اور آخر میں تا گول لگا دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں طالب تھا، با آخری حرف، با پر زبر ہے، آخر میں تا گول ہے۔ طفل لام آخری حرف ہے، اس کا مذکر بنائیں گے، لام پر زبر ڈالیں گے اور آخر میں تا گول لگ گئی۔ معلم آخری حرف میم، تو میم پر ہم مؤنث کے وقت زبر لگائیں گے اور تا گول لگا کے مؤنث بن جائے گی۔ اسی طرح آپ جسے بھی دیکھیں گے وہ اسی طرح بدلتی جائیں گی۔ آگے کچھ اس طرح کی نشانیوں کے بغیر بھی ہیں، ولد لڑکا، بنت لڑکی، اخن بھائی، اخت بہن، ابن باپ، ماں، رجل آدمی، امرأۃ عورت۔ ایک طرف مذکر ہیں، دوسری طرف مؤنث ہیں۔ عقیدے کا سبق ہے، اس کے اندر سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہی ہے نا کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، یہ دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ عرش پر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ جواب اللہ عرش پر ہیں۔ دلیل قرآن سے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، 4 چیزوں کے ساتھ مل کر ایک آیت بنی ہے الرحمن، رحمان، عرش کا بھی ترجمہ آ گیا ہے۔ الرحمن اور عرش یعنی رحمان عرش پر ہے، باقی اعلیٰ اور استوا آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
عرش پر ہیں. پیچھے ہم نے دلیل بھی پڑھی ہے صحیح مسلم کی, آگے بھی دلیلیں بڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ینزل اللہ, اللہ اترتے ہیں, چڑھتے نہیں, زمین پر ہوتے تو اللہ چڑھتے ہیں, آسمان کی طرف ہونا تھا, لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں, عرش آسمان سے اوپر ہے. ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا, اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں, اترتے ہیں. تو وہ بھی دلیل ہے, اور یہ الرحمن علی العرش استوى, حدیث کے اندر دلیل ہر رات اترتے ہیں, اور قرآن کے اندر دلیل اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى, اپنے عرش پر بلند ہے, مستوی ہے.